اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد و اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد. جزاکم اللہ خیر جزا. میں سب سے پہلے تو بہت ہی شکر گزار ہوں تابش بھائی، جواد بھائی اور تمام دیگر دوستوں کا، اور اس کے ساتھ ہی میں عباس انتظار اور اپنے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ورکشاپ کی آرگنائزیشن میں اپنا رول پلے کیا. اجرکم اللہ. یقیناً یہ پروجیکٹ ہم اللہ کی قربت کے لیے ہی اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے اور اجر بھی اللہ ہی سے توقع رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس چیز پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی وہ قرآن مجید ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن اس کی جو بڑی ریزن ہے وہ غالباً یہ رہی کہ لوگوں نے قرآن فہمی کو صرف اور صرف علماء پر ہے محمول کیا کہ شاید ہمیں صرف مجلس جا کر قرآن کو جتنا سنایا جائے وہ سن لیا جانا چاہیے. تو تشیع میں ایک کمی ہے، اور وہ یقیناً یہ ہے کہ قرآن سے تمسک ہمارا اس طرح مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو یہ ورکشاپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ اس کو بہت انٹریکٹیو میں نے کوشش کی ہے کہ رکھا جائے، اور یہ ہے. تابش بھائی، مجھے علم نہیں ہے کہ اگر یہاں پر بچے ہیں یا کچھ ایسے آڈینس میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو اردو نہ سمجھتے ہوں، تو میں اس کو انگلش میں بھی ڈیلیور کر سکتا ہوں تاکہ ان کے لیے جو آئے ہیں اور پھر انفارچونیٹلی ان کے لیے کوئی ان کو فائدہ محسوس نہ ہو، تو میں اس کو انگلش میں بھی کر سکتا ہوں. جی میرے خیال سے بہتر رہے گا عرفی بھائی، کیونکہ جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اصل مقصد تو پیغام پہنچانا ہے. تو جب یہ ہو جائے گی تو میرا پلان یہی ہے کہ جو ہے وہ جو ینگر جنریشن ہے ان کو میں پرسنلی ٹیگ کر دوں گا فیس بک پہ ریکارڈنگ. So you prefer that I should go with the English؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اقرا معصومہ بھی سنی رہی ہیں. جی جزاک اللہ. جی میری بیٹی ہے، مگر یہ بہتر ہے کہ اگر انگلش پہ. That's good, that's very good. جزاکم اللہ خیر. آپ نے اچھا اس کو بتا دیا. Thank you so much. So the topic of the today's discussion is how to ponder in the Quran. What's the agenda? First, we'll talk about those things which we will not cover in this session. Then we will talk about the exact word, affix, and root words. Following it, we'll go for the concept of deduction and induction. So this is the crux of the today's discussion. Later, we will provide some examples to understand what is deduction and induction, and these examples will come direct from the Quran. Finally, I'll give a note about the secondary sources, and we will conclude the session. There will be a practice session, hopefully for the 10 to 15 minutes, depending on if we have some time or not. Now, I think, let me give you a bit of brief idea about the concept of deduction and induction. When it comes to the deductive reasoning, usually we start from the general principle or the big idea, and then we go for the special cases or the components. And when we talk about the inductive reasoning, we actually start with special cases or the components,
and try to build a whole, a big picture. So look at the example first. You have a big idea, and that is all men are mortal. Because Jason is a man, so you actually deducted that Jason should also be mortal. Likewise, for the induction, you start with an observation. What does it mean? It simply means that first you look at a certain component, a certain piece of information, and from there you analyze, and your analysis lead you to a big theory. So for example, you break out when I eat peanuts, following it, you analyze this case, and then you say, this is a symptom of being allergic, and further, you actually induct that I am allergic to peanuts. There's another example for the induction and deduction. For example, in deduction, you start with a big idea. Say, you think about the 20, number 20. Now, number 20 is a big idea. You observe that 4 into 5, they are also equal to 20. So now you have learned 3 things: number 4, number 5, and the multiplication. You also ponder upon it, and you conclude that 10 plus 10 is 20. Now you learned a couple of things here. Number 1, the number 10, and the summation function or the addition function. Likewise, if you go for example, anything, 40 minus 20. So now this is another case of having 20. Now you have learned few things. For example, 40, and then the deduction function, and then you come to the 20. So iska matlab ye hua कि when you come from the big to a small, and then keep on picking up the small things to go back to the big, this particular phenomena is a cyclic phenomena. So you start with the deduction, and then you come to the components, and then you combine the components and go back to the big. So, and this circle keeps on moving, और ये इससे आपकी चीजें improve होती चली जाती हैं. So you see, I mean, the deductive mindset, it starts with the aggregate and goes to the component. On the other hand, the inductive mindset, it starts with the components and go to the aggregate. Now let's see what is basically the deduction. Number 1, look at this statement. The statement says that all humans are different in height. So it's something that it came to your mind. All human, it's a big picture. All human are different in height. It's a general statement. Now you see that Sayyid is a human. Sayyid is tall. So this is a special case. So you just go to a majlis, or you go to a meeting, and there's a guy whose name is Sayyid, and you find that he's a tall guy. Okay, this is the first observation. The second is, Urfi is a human, Urfi is short. In the same meeting, you might find someone who is named Urfi, and he is a pretty short guy. Special case too. And then in the same meeting, you meet someone whose name is Hashmi. He is a human, and he is average heighted. So now you went through 3 special cases, and all 3 special cases give you a sense, and these are the observations. So if you remember the last slides, there was that you start with the big thing, then you observe, and then you conclude. So what is happening here? It is happening exactly the same. You had a general big picture that people are of different heights. Now you meet someone who is Sayyid, who is tall, who is short, and then one of the guys, he was an average heighted person. So you can conclude that yes, because of my observations, which are based on certain pieces of information, I can conclude that humans are of different height.
So you would definitely conclude that yes, based on some components, all human male are different in height. जैसे मैंने example अभी पहले दे चुका हूँ, sometimes we start thinking about 20 and then discover 2 into 10, 4 into 5, 5 into 5 into 4, or 10 into 2. What we are doing here, we are starting with a big number and then we are working. Likewise, a big idea, so what we can conclude from here is that the big idea generates small findings and small ideas lead to big findings. So it is the same cycle that I've talked about, that you start with the big idea, you go to the small parts, then you combine the small parts, and then you go back to and then you conclude that yes, the big idea exists or big idea is true. अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद, it's very important to think about the technology. Now you understand what is deduction. Why I'm saying we need to take the help of technology when it comes to the Quran or any other text. There are several reasons. First reason, when you say, for example, look at here. This is a big idea. In order to reach a particular piece of information, such as Jason is mortal, you need to get this piece of information. Now, there are two ways. The usual way that you simply go and meet the people. But if technology helps you to improve your observations and you use the technology for time effectiveness, efforts effectiveness, then it is very appropriate to use the technology. And likewise, for the induction, if you observe certain pieces of information and technology helps you to analyze things to develop a certain theory, it means like it's in the right move to take the benefit of the technology. Now, when it comes to the Quran, मैं example भी अभी कुरान में से आपको फौरन देता हूँ और आपको बहुत उम्दगी से इस कॉन्टेक्स्ट का अंदाजा हो जाएगा, ये बैकग्राउंड जो इस वक्त इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, you will see how it is fitting in. For example, when you use the technology such as Quran Explorer. Now, Quran Explorer is one of the searching engines or the mobile apps that are available everywhere, but it has certain specific function which others don't have. For example, when you go to the Quran Explorer, get the paid version, which is, I can't remember exactly, $5 or $6, $10, something like that, and download it, it gives you several options to search the Quran. In addition to that, what you need to do, you need to use the technology to find different pieces of information in respective language. For example, when it comes to the Quran, now we are focusing on the Arabic content of the Quran. So what we need to do first, you need to get the keyboard that is related to the Arabic. So it's Arabic. Every mobile has this facility. Simply download, go to your mobile language setting keyboard, and it would give you the idea. So there are several languages. You can simply get the Arabic one. Or English, and I mean, if you are okay, but because this is the Quran case and we are talking about the content, so यहाँ पर Arabic is more appropriate. Once you have installed this keyboard, Arabic keyboard, which is crucially important for the searching using the Arabic letters and words, what would be the next thing? There are several options. The first option is search with all roots. For example, you can see here that if you put a word hamd, and if you choose, see here, all roots, let me put it here. आपने word hamd लिखा and you used all roots. ये देखें, there's an option up front here. जब इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हैं, जिससे आपको डाउनलोड करते हैं, तो it gives you the option all roots, and you would see that the alif lam ha mim dal alhamd is here, and then it gives you another root bihamdika wa nuqaddis,
and then again inna Allah ghaniyun hamid. So when it comes to the all roots, ये आपको सारे derivatives देते हैं, सारे derivatives देते हैं, जिसको अरबिक में मुश्तक और दीगर उससे याद करते हैं. तो once you use this particular function, ये आपको बताएगा alhamd क्या है, बेहमदी का कहाँ आ रहा है, and it also gives you a number of occurrences. So you see the number of occurrences are 68, and these 68 occurrences, they are in 66 verses. So आप इसको explore करते चले जाएंगे, इसको scroll down करते चले जाएंगे, then you will find. For example, another derivative is wama Muhammadun illa. Now Muhammad is also derived from the word, keyword or root word hamd. So that's why it has given over here. And then you use the function of affix. Now, affix means like what is before the word. So you use the word hamd. So you see there are alhamd, bihamd, but you don't find Muhammad somewhere. And that's why you see that the number of occurrences have reduced. So occurrences are now 43 in 41 verses. The benefit of using with the affix, that it helps you to avoid finding those words which are not relevant or the extended derivatives. So you really want to focus on the word hamd. तो आप देखें कि यहाँ पे भी alhamd है, यहाँ पे भी alhamd है, लेकिन यहाँ पे Muhammad नहीं है. यहाँ पे you don't find the Hamid, because Hamid is a different word. Affix simply means that you put something before the exact keyword. So exact keyword was hamd, you used alif lam or baz with kasra, or waw alif lam wal hamd, and likewise. And then once you go for the exact word hamd, you really don't want affix, you really don't want all roots, you want to know, you want to find exactly the word hamd. Now, it's an important thing that you don't find anything like simply hamd. अब ये आपको एक बड़ी interesting finding देती है. ये interesting finding क्या है? This interesting finding is कि कुरान मजीद में hamd generally यानी सबके लिए है ही नहीं. hamd है जो है हा मीम दाल, ये सिर्फ अल्लाह से मखसूस है. तो कुरान में अल्लाह ने hamd के लायक किसी को समझा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए. और कुरान आपको ये सॉरी मुझे एक मिनट है, कुरान में सिर्फ और सिर्फ ये आप देखें कि अलिफ लाम के साथ आई, और इसके अलावा ये वर्ड कभी जनरल नहीं आया. जब अलिफ लाम लगता है तो इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू समवन. सो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपने एक छोटी सी एग्जांपल ली अभी हम की, और इसमें से आपने गौर व फिक्र करना शुरू किया, एंड देन यू केम टू नो दैट hamd word has not been used in its generic sense that you can do hamd to everyone. No, Allah has used the word alif lam, it's ism ma'rifa, which means the hamd is only for someone, only for a person who has certain on any particular object who have particular characteristics, जो खास खुसूसियात रखते हैं, सिर्फ hamd उसी के लिए हो सकती है, और अल्लाह ने अपने अलावा वो hamd किसी के लिए रखी. So इस तरह छोटी छोटी चीजें आप पॉन्डर करना शुरू करें. मैंने सिर्फ एग्जांपल दी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से अब आपको नाउ यू कम टू नो कि हम वो 6666 आयात जो हैं उसमें से बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके सामने. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपको कोई मैसेज दे रही है, नहीं, टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है. इट्स जस्ट फैसिलिटेटिंग यू. इंडीड यू नीड टू पॉन्डर अपॉन द कुरान बाय योरसेल्फ. ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आपका अपना इन्फ्रेंस है जो आपको हेल्प करेगा. लेकिन ये वो वक्त जो आपको पॉसिबली आपको सारी आयात अलहम्द की देखने में 4.5 घंटे लगते या 8 घंटे लगते, उसको इसने रिड्यूस करके वो सारे वर्ड्स एट द सेम टाइम आपके सामने रखते हैं. अब देखें कि विद दिस एग्जांपल लेट्स मूव टू अनदर वर्ड. आप कहीं फॉर एग्जांपल घर में बैठे हुए थे और रोज ही आयतल कुर्सी आप पढ़ते. So one day you were just reciting Ayatul Kursi, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur walladina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minal nur ila az-zulumat. Now you just recited it and suddenly a big idea came to your mind.
what was the big idea? Oh my God, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumat. Allah وہ ہے, اللہ ولی ہے مومنین کا اور نکالتا ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف. You said Allah is a wali. We have heard that Imam Ali alayhi salam is wali and Rasulullah is wali and Allah is also wali, and this is his function. Is one of the function of a wali is that he takes the people from zulumat to nur. So یہ نور کیا چیز ہے؟ نور یہ روشنی ہے. آپ نے کہا یہ روشنی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آدھی زمین پہ ہے, آدھی زمین پہ ہے ہی نہیں. half of the earth is not covered with the nur. جب باقی جگہوں پہ رات ہوتی تو یہ وہ والی روشنی تو نہیں ہوگی, اور یہ روشنی تو ختم بھی ہو جاتی ہے, رک بھی جاتی ہے. تو یہ اللہ نے نور پہ یہاں یقیناً کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز کے بارے میں کہی ہے جو ہمیں نہیں پتا. اب یہ ایک بگ آئیڈیا ہے, ایک نور ایک بڑا کنسٹرکٹ ہے, ایک بڑا کانسیپٹ ہے. ایک دم سے آپ کا ذہن یہاں پہ آ کے رکا, آپ نے سوچنا شروع کیا قرآن مجید میں نور کا لفظ ہے, اس کی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ امپلیکیشنز ہوں گی. اب یو جسٹ امیڈیٹلی پکڈ اپ دا قرآن ایکسپلورر, آپ نے دیکھا میں دیکھوں تو صحیح کہ النور جو ہے وہ قرآن میں کہاں کہاں یوز ہوا ہے اینڈ کیسے کیسے یوز ہوا ہے. اینڈ دین یو مووڈ آن, یو جسٹ وینٹ ٹو دا موبائل, اور موبائل پہ آپ نے الف لام نون واو رے, بلکہ الف لام کو بھی ختم کیا, نور کا لفظ آپ نے لکھا تاکہ ایگزیکٹ ورڈ آپ کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے that you use the affix, that you use the all roots function. So the moment you put the word nur, it returned you a verse. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. نا اب یہ پوری آیت نور, اس کا پہلا ٹکڑا اس نے آپ کے سامنے فوراً لا. So this is a very special case, one of the components. And what does it say? It says that Allah is the Nur. So at least to the minimal level, you come to know that when you were thinking what is Nur, you come to know that Allah has described his own existence as a Nur. Allahu Nurus Samawat. Allah khud bhi Nur hai, samawat aur arz ke liye. اور پھر اس نے اس آگے ورڈ یوز کیا ہے مثل نورہ, اس کے نور کی مثال. مثلو نہیں استعمال کیا, مثل نہیں استعمال کیا. مثل کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹ جو اللہ ہو وہی نور. مثل کا مطلب ہوتا ہے دیر از سرٹن کریکٹرسٹکس جو دونوں میں کامن ہے, نور میں بھی اور اللہ میں. تو ابھی ہم یہ ڈسکس آگے کریں گے. تو یہ پہلا کیس آپ کے پاس آیا. دس واز دا فرسٹ پیس آف انفارمیشن دیٹ یو ریسیوڈ. دین یو مووڈ آن, آپ نے تھوڑا سا اور اس کو دیکھا تو دوسرا آپ کے پاس ایک اور جگہ پہ آپ کو نور نظر آیا. کہاں نظر آیا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. یو کین ٹرانسلیٹ اٹ ان انگلش. آئی مین دس ایپ گیوز یو an option to use the English translation as well, so you can go. میں نے اردو اس لیے کر لیا کہ شاید آڈینس زیادہ ہے. تو now this verse tells you قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا ہے کیا چیز؟ نور و کتاب مبین. تو آپ کو پتہ چلا اللہ نے کوئی چیزیں اتاری ہیں, نور و کتاب مبین. اس کا مطلب جب آپ نے جا کے سوچنا شروع کیا کہ یہ نور کتاب مبین تو قرآن ہے, قرآن کے ساتھ کیا اترا ہے, تو پہلے ہی ریفر کیا آپ کے انٹلیکٹ نے آپ کو کہ یہ یقیناً رسول اللہ ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے رسول اللہ؟ کیونکہ کتاب اور نور دونوں جب قرآن مجید میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور کتاب. لیکن اس کو فردر کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس سیکنڈری سورسز کی ہیلپ بھی موجود ہوتی ہے. سو ریمبر ون تھنگ کہ دس پرٹیکولر وے آف ڈیڈکشن اینڈ انڈکشن, یہ جو ہے آپ کے لیے کمپلیمنٹری ٹیکنیک ہے, یہ کمپیٹنگ ٹیکنیک نہیں ہے. دس از ناٹ اے کمپیٹنگ ٹیکنیک, اٹس اے کمپلیمنٹری سپلیمنٹری ٹیکنیک. تو اب آپ نے جب جا کے تفاسیر میں دیکھا تو سنی شیعہ چند ایک آدھ مکتبہ فقہ کے علاوہ سب نے آپ کو بتایا کہ دیر آر authentic tradition they say that Noor is Rasulullah. So now we have got the first example where Allah said himself Noor, and now Rasulullah is considered to be Noor. Then you moved on, or there was another verse in the Quran that you found in which Allah said that ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran.
And this is the address of Allah subhanahu wa ta'ala with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it says that ma kunta tadri, तुम्हें जो है वो रसूल पता नहीं था, तुम्हें इदराक नहीं था इस बात, मल किताब की, किताब क्या चीज है, वलल ईमान, और ईमान क्या चीज है, वलाकिन जअलनाहु नूरा, लेकिन हमने उन्हें नूर करार दे दिया, we appointed them as a nur. So now this is another instance in which आपको एकदम से ये पता चला कि अच्छा अल्लाह ने किताब को भी नूर कहा है और ईमान को भी नूर कहा है. So अब आपकी इंफॉर्मेशन सेट थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है. आपको याद है पिछली आयत में नूर जो है वो रसूल अल्लाह की जात थी, किताब नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो फौरन पता चला कि यहाँ पर जो है वो किताब को भी अल्लाह ने नूर कह दिया और ईमान को भी अल्लाह ने नूर कह दिया. अच्छा, अब किताब आपके जहन में अगेन इट इमीडिएटली केम, ये वर्ड किताब का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो कुछ कहा और लौहे महफूज पे तहरीर हुआ. किताब का मतलब खाली कुरान नहीं. तो आपने सोचना शुरू किया कि मैं सर्च करती हूँ कि क्या तौरात को, इंजील को, ज़बूर को, कुरान को नूर कहीं कहा गया है. अब ये एक एक्सटेंडेड, जब आप ये डालेंगे तो जो वर्सेस हैं वो फौरन आपको बता देंगी कि जो है वो तौरात को भी अल्लाह ने नूर कहा है और इंजील को भी अल्लाह ने नूर कहा है और कुरान को भी. मिल जाएंगी आयत आपको उसमें, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको फौरन. तो ये कंफर्म हो गया कि किताब जहां जहां अल्लाह ने रेफर की है वहां वहां पर इसको नूर के तौर पे किया, चाहे वो इंजील हो चाहे वो तौरात. वलल ईमान, और ईमान को भी अल्लाह ने जो है वो नूर कहा. अच्छा, then you moved on further. You found another verse, and the verse was all about afaman shara Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurun min rabbih. जिसका भी सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए कुशादा कर दिया, शरह सदर कर दी, प्योरीफाई कर दिया, फहुवा अला नूर मिन रब्बिही, तो वो अल्लाह की तरफ से नूर पे आ जाता है. इसका मतलब है कि जिसका भी सीना इस्लाम के लिए कुशादा किया अल्लाह ने, उसको प्योरीफाई किया, फहुवा अला नूर मिन रब्बिही, तो वो इस्लाम जो है वो नूर पे आ जाता है. तो इसका मतलब है द फैक्टर दैट एनेबल्स यू टू बिकम नूर इज इस्लाम. सो वो भी जाहिर है उसकी वजह से, क्योंकि आप नूर पे आए हैं तो वो भी, तो इसका मतलब है इस्लाम भी नूर हुआ और मुसलमान भी नूर. लाइकवाइज यहाँ पर ईमान था, वी फाउंड दैट द ईमान वाज हियर. सो ईमान, तो जिसके दिल में ईमान जाएगा वो भी, इसका मतलब है मोमिन भी नूर हो जाएगा. और इसके अलावा एक और भी चीज है, वो ये है कि यहाँ पे ईमान है विच इज कंसिडर्ड टू बी नूर. सो अगर रसूल अल्लाह की ऑथेंटिक ट्रेडिशन में रसूल अल्लाह किसी को कुल्ले ईमान कहें तो डेफिनेटली वो कुल्ले ईमान मींस फुल ऑफ द ईमान. तो जब ईमान ही नूर है तो फुल ऑफ द ईमान भी डेफिनेटली नूर होगा. तो इसका मतलब है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए अमीरुल रसूल अकरम ने कहा था कि बरज़ल ईमान कुल्ले इला कुफ्र कुल्ले, के खंदक में हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए कि पूरे का पूरा ईमान जा रहा है पूरे के पूरे कुफ्र से जंग. तो यहाँ से हमें पता चला कि इमामत भी जो है वो नूर पे मौजूद है. तो इसका मतलब ये है कि अब हमने अल्लाह को भी नूर, वी फाउंड दैट अल्लाह वाज नूर, रसूल अल्लाह वाज नूर, ऑल द बुक्स ऑफ द डिवाइन बुक्स दे आर द नूर, एंड देन ईमान इज नूर, एंड देन इमामत इज नूर, and then Islam is Noor, and then Musalman is Noor. A Musalman is Noor. So यहाँ तक आपको yeah, this is your inventory, the word inventory, the terms inventory. नूर की आपको यहाँ तक मिलती चली जा रही है. Now let me bring all these things at one place. ये inventory, this is the inventory that you got. Allah is Noor, and then Prophet Muhammad is Noor. All books, including Quran, are Noor. Iman is Noor, Islam is Noor, a true Muslim is Noor. And Imamat is Noor, obviously, because Imam Islam has been considered. So, now your brain starts thinking, they all are at Noor. What's the common thing in all of them? So when you look at that and start pondering, now this is your own inference. This is supported by the knowledge that you have, by what you study in secondary sources, what you study from Quran as well. But this situation has come because you have started looking at the different verses. Remember this thing that
The best way to understand Quran is through the Quran. And then the secondary resources come. First thing, the first and the foremost thing to understand Quran is through Quran. Now, what is the common theme? If you look at that, just highlight source of guidance. Allah is a source of guidance. Prophet Muhammad is the guide. And then you see the same concept of guidance, that all books, they are the constitution of the guidance of the time. And then Iman is Nur, the spirit of the guidance, the motivation that you have to stay away from the astray path. Islam is Nur, the system of guidance. A true Muslim he's a demonstrator. He is the one who is on the path of guidance. So what do we conclude from here? We can easily conclude that this Nur refers to a system of guidance that starts from the source of guidance, which is Allah, and that is the demonstrator of the guidance, which is a Muslim. And everything that helps you to attain guidance, Allah has considered that thing as a Nur in the Quran. So see, these are some of the cases. ये देखिए मैंने आपके सामने cases किए कैसे आपने उन तमाम cases को, for example, look at that. أَجَّاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. And then this is how you picked up so many things. इसी तरह आपको इस वक्त जो है वो derivatives की probably जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिर्फ नूर पे गौर कर रहे हैं, तो आपने अफिक्स कर लिया because sometime जो है, लेकिन आप देखते चले जाएं तो ये आपको सब मिलते चले जाएंगे. And this is something, look at that. I mean, अब further आप verses को देखें कि आई युत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिम, ये नूर जो है नहीं बुझाया नहीं जा सकता. अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अगर if you have concluded that it's all about the system of guidance and the components of the system of the guidance, that means Allah refers कि ये जो system of guidance है ये कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे काफिरून जो हैं वो जितनी ज्यादा उससे कराहत अख्तियार करें. And another thing that you have seen that in one of the verses, Wallahu lam tamsasu nar, as I have recited in the ayat an-Nur, कि इसको आग छू नहीं सकती. Very interesting finding. You keep on searching. आप ही पहले सोच रहे थे कि ये रोशनी कहीं नूर तो नहीं है, ये लाइट जो हमारे बाहर होती है ये तो नहीं जिससे हम, लेकिन आपने सोचा कि ये तो खुद this is the source of this light is sun. अब sun में itself फायर है, और अल्लाह ने आयत नूर में कहा है कि अल्लाह नूर है और इस नूर को आग नहीं छू सकती. Surprisingly, throughout the Quran, you see that the Shams or the sun has not been referred as a source of nur. Allah ne Shams ke liye nur ka istemal nahi kiya kyunki usme aag bhi hai. And in one of the verses, the ayat nur which I have recited, Allah nuru samawati wal ardi wali jo ayat hai, उसमें है लौ लम तमससो नार, इस नूर को आग छू भी नहीं सकती. And this is so surprising कि अल्लाह ने, क्योंकि सूरज में आग का फैक्टर मौजूद था, लिहाजा पूरे कुरान में throughout the Quran the sun has not been considered as a source of nur, or it has not been considered. तो ये interesting findings हैं जो बहुत. इसी तरह for example आप गौर करते करते once you came here, अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह जिसका सीना शरह कर देता है, and then suddenly you came to a certain tradition that brother Ahl Sunnat, they usually highlight कि रसूल अल्लाह का सीना जो है वो चाक हुआ था, और वो कहते हैं चाक खुद ही हो गया था. No, angel Jibril, I mean, he came and he actually performed that operation. It is very common, it is very. अब यहाँ से आपने सोचना शुरू किया कि कुरान ने तो एक आयत दे दी है, क्या चीज, अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसका भी सीना इस्लाम के लिए चाक करता है, फ़हु अला नूर मिन रब्बिहिम, तो वो अपने रब की तरफ से नूर पे है. तो आपने कहा ये तो हर मुसलमान जो अच्छा मुसलमान होता है उसका शरे सदर हो रही है, तो क्या मेरे लिए भी किसी वक्त जो है वो जिब्रील आया? एंड देन यू केम टू नो, ऐसा कभी नहीं हुआ. इससे आपको फौरन पता चलता है कि नहीं, ये असल में दिस इज नॉट समथिंग द ऑपरेशन, अ फिजिकल ऑपरेशन. ये क्या होता है कि आपके सीना जो है वो इस्लाम के लिए कुशादा हो जाए, विच मीन्स आपकी फैकल्टीज ऑफ इंटेलेक्ट वो इस्लाम के लिए इंक्विजिटिव हो जाएं, आप अल्लाह की हिदायत के लिए मूव करना शुरू करते हैं. दिस एटीट्यूड
That's different from a previous attitude when you were more inclined towards the word. جب آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ ہدایت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر ہدایت کے کمپوننٹ کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, this is the state of شرح صادق. تو آپ نے کہا یار وہ ٹریڈیشن تو عجیب سی ہے, اس سے یہی نہیں پرابلم ہے کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیڈ امپریشن جاتا ہے, بٹ آلسو دیٹس ناٹ ٹرو. قرآن is simply saying that افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جس کا بھی سینہ اسلام کے لیے. So there are so many lessons that you can learn once you go through these verses. So we come to the inference. Allah takes you out of the darkness. What was the starting point of this? Could you remember? ہم یہ سوچ رہے تھے, the first question that we had in our mind, کہ اللہ ظلمات سے, as a wali, Allah takes us from ظلمات to nur. This was the function. And then it started. It was a big idea. It was a general thing that you're thinking. Now you have identified several things. So, اب اس function پہ غور کرتے ہیں. یہ ہمارا research question تھا نا پہلے. اب دیکھیے, Allah takes you out from darkness to light, the path of guidance. So Allah is a source of guidance. Allah آپ کو guidance کی طرف لے کے آتا ہے. کہاں سے? When you are not guided actually, when the guidance, you are away from the guidance. Prophet Muhammad takes you out from darkness to light as a guide. Quran and other divine books, they take you away, they take you out from the darkness. اب آپ نے لگانا شروع کیا کہ جہاں جہاں نور تھا, اگر ہم وہاں نور اللہ تھا تو وہاں اللہ کو رکھ کے دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو پروفٹ محمد کو رکھ کے دیتے ہیں, قرآن کو رکھتے ہیں, ری ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ری ویلیڈیٹنگ the thing. Quran is a book, and then Iman takes you out from the darkness to light. Then Islam takes you out from the darkness to light. Then as a true Muslim, you are on the path of guidance. So جتنے بھی word نور کے تھے وہاں پہ آپ guidance رکھ کے دیکھیں گے, you will come to know they all are working very well. But still you want to confirm it from secondary sources, which is highly recommended. So what would happen? اب آپ کہیں گے یار یہ میرا انفرنس جو ہے وہ قرآن نے قرآن کو ایکسپلین کیا, but still I need to go and see whether it has been referred in the traditions. And تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ large number of traditions from Shia Sunni, they also refer this Noor as a guidance. So this, the take of the deduction process, how did you, so you started with a big idea and then you identified several different pieces of information, and you were able to answer the question کہ وہ جو اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے وہ نور کیا چیز ہے. وہ سسٹم آف گائیڈنس ہے جس کو اللہ نے نور کے ساتھ ریفر کیا ہے اور آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے, کیونکہ نور سے یوزلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے, اسی لیے ہم یوزلی مارننگ سے لے کے نائٹ سے پہلے سفر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. this all this. اب if Noor is the system of guidance, so for an extended revalidity, let's put it in some other verses. ایک تو یہ آپ نے ڈال دیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آپ نے سسٹم آف گائیڈنس رکھا تو بالکل پرفیکٹ آیا. دین دیکھیں ایک اور ورس ہے قرآن مجید میں which says وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. So would you be able to see the noor of Allah subhanahu wa ta'ala? لَن تَرَانِي, there's a verse in Quran. No, you can't see. So if you put the meaning of guidance here, it fits very well. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی ہدایت سے چمک اٹھے گی, یعنی اللہ کی ہدایت کا جو ٹرو ہدایت ہے اسے چمک اٹھے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کتاب کے معنی بالکل کھول سامنے آ جائیں گے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, اور نبیین اور شہداء یہ واپس آئیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا یظلمون, اور ان پہ ظلم ذرا سا بھی ظلم نہیں. سو یہاں پہ آپ نے یہ ریفر کرتی ہے, دس ورس ریفرز ٹو اے سچویشن, کہ یہ کوئی آخرت کی آیت نہیں ہے. بعض جگہوں پر کچھ اہل سنت مفسرین نے کہا کہ when everything will be rolled down, تو اس کے بعد کی یہ سچویشن, نو اٹ سیز اس وقت تو عرض ہونا ہی نہیں ہے, اس وقت تو زمین نے ہونا ہی نہیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا,
یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جو زمین موجود ہے اور وہ چمک رہی ہے اپنے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے ٹائم, وی نیڈ ٹو ویٹ فار دا ٹائم جب کوئی نہ کوئی آئے گا اور زمین کو ہدایت کے نور سے صحیح, اور ہدایت کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نام ہوگا, نبی کی سنت ہوگی, اینڈ ایمان ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا, اسلام ٹرو سچویشن میں ملے گا, کتاب کے صحیح ٹرو میننگز آپ کو سامنے آئیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا آنے والا ہے کہ جو زمین پر رہنے والے سارے جتنی بھی مخلوق ہے ان کے لیے ہدایت کے نظام کو اپنی اوریجنل اینڈ پیور فارم میں لے کر آئے گا. رائٹ ناؤ وی ڈونٹ ہیو دا, I mean there are so many مختلف چیزیں آ گئی ہیں, تلبیسات ہیں. تو اس کا مطلب ہم نے جب اس نور کو when we put it in several different ayat, it gives its meaning. So what's the conclusion? If you truly follow the Islam, you are on the path of guidance and the fire of hell will not touch you. Therefore, Nur refers to the source and the system of guidance designed and implemented by Allah subhanahu wa ta'ala. So moving on to the induction very quick. Now, I still remember the question that Abbas came up with, Urfi bhai, why did you pick up these cross-on and ye jo chai aur ye? Because this gives us the meaning of induction. Induction میں کیا تھا ہمارا؟ انڈکشن میں تھا کہ there are several different observations and collectively you can give them a name as a big picture. So اگر آپ دیکھیں تو یہ there's a coffee, there's a sugar sugar cube and وہ ایک آپ کا کپ ہے, and then you have a spoon, پھر croissant ہے, اور پھر یہ پلیٹ ہے, اور پھر یہ پیچھے نیپکن ہے, اور یہ ٹیبل غالباً پیچھے جو اس کی کہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں, but you can give it a big name and what's the big name? Breakfast maybe. وہ آج ہمارا نہیں ہے تابی بھائی, میرا خیال ہے کہ آج ہمارا بریک فاسٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمارا بریک فاسٹ مسنگ ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور. سو ویری کوئکلی اب انڈکٹیو پروسیس, آپ کو یاد ہے وی ور تھنکنگ دیٹ there would be special cases. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے because you understand how to go to the component. تو components لے کے اور پھر آپ کو جنرل پرنسپل کی طرف جانا ہے. پہلے component ہے بہت کوئکلی, آپ آیت پڑھ رہے تھے قرآن کی اور then suddenly you came to know کہ یار میں نے یہ قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ واللہ غیب السماوات والارض. آپ نے یہ سنا کہ اللہ سماوات اور عرض کے لیے جو ہے وہ وللہ غیب السماوات, صرف اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس سماوات. اور یہ آپ کے پاس آئی, آپ نے کہا یہ صرف اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی صرف سماوات اور ارض اس میں غیب کا علم رکھتا ہے. تو یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے غیب کی پریڈکشن کی ہے, اور یہ جو ہے وہ بہت ساری پریڈکشنز جو ہے ہماری اماموں نے کی ہیں, تو وہ جب اللہ ہی ہے صرف سماوات اور عرض میں, اسی کے لیے غیب ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں. سو یہ ون پیس آف انفارمیشن تھا. اس سے اگر کنکلوژن آپ صرف اس پیس آف انفارمیشن سے ڈرا کریں, اور بھی دیکھیں اسی میں سارا غیب کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے اور ایگزیکٹ ورڈ یوز کیا ہے, لکم انی اعلم غیب السماوات, صرف اللہ ہی ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے. دوسری آیت 1 2 3 آپ نے دیکھا ہے سورہ ہود کی بھی ہے, واللہ وللہ غیب, اللہ ہی غیب ہے, وللہ غیب السماوات بما لبث له غیب السماء, اسی کے لیے غیب السماء, ان اللہ عالم غیب السماوات, اللہ ہی ہے, ان اللہ یعلم غیب السماء. جتنی آیتیں آپ ورسز اٹھا کے دیکھیں, if you pick up all the verses you see that غیب is only for Allah. So اور کسی کے پاس غیب نہیں ہے. But these are just pieces of information. You have not still exhausted the list of the information that is there in the Quran about the غیب. So you move on and you just pick up this word and put it on the. Suddenly you come to know غیب کو جب آپ فکس میں دیکھتے ہیں آپ کے پاس, تو آپ کے پاس مزید آتی ہیں. And then you see, you keep on scrolling, you keep on looking at the translation, and you see that there are few verses. فار ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ سارے آپ کے پاس جو ہے آل روٹس میں دیکھا تو آپ کے پاس اور بڑھ گیا. میں دوبارہ دیکھا ہوں, اکرنسز افکسز میں دیکھا تو آپ کے پاس 49 ہے, اینڈ دین ونس یو کم ٹو دا روٹ آل روٹس تو یہ اور بڑھ گئے ہیں 60. اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے غیب کی فل لسٹ کو ایویلیویٹ نہیں کیا. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اب لیکن ابھی تک جو ایک پیس آف انفارمیشن وہ بتاتی کہ اللہ ہی کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. Now once you come to a certain situation, سورہ بقرہ میں آپ کو جا کے ملا الذین یؤمنون بالغیب, آپ کو ایک ایڈیشنل انفارمیشن ملی کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. اس کا مطلب ہے کہ غیب از سم تھنگ کہ جس پہ ایمان بھی رکھنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ اللہ ہی غیب کا مالک ہے, اس پہ ایمان بھی رکھنا ضروری ہے. اوکے, ناؤ یو موو آن اینڈ یو فائنڈ سم انٹرسٹنگ verses while you were scrolling and while you were looking at the translation. And وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آپ نے کہا یہ تو اللہ کے لیے غیب ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ غیب کو اسی کے پاس مفاتیح ہیں غیب کی، اسی کے پاس کیز ہیں غیب کی، کسی کے پاس نہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے، سورہ الانعام کی آیت ہے. اس کے بعد then again if you move on, so look at the third one. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال علم اقل لكم انی عالم، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ صرف میرے پاس ہی جو ہے وہ غیب ہے. تو یہاں سے اگین آپ کو ایک سارے آپ نے پیسز آف انفارمیشن کو کمبائن کیا. and what did you find؟ اللہ ہی ہے جو غیب کا مالک. okay, but what happened? you move on and you moved on and you found a few other. ذرا دیکھیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. یہ پروفٹس کی زبان سے یہ دو ورسز آپ کو ملی غیب پر، جس میں پروفٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بینیفٹ اور اپنے لیے پرابلم کا یعنی نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. آئی ڈونٹ ہیو میرے پاس نہیں ہے یہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. اینڈ دین look at the verse وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا مالک ہوتا لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ، میں خیر کو بڑھا لیتا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا بھائی آگے جا کے خرابی ہونی ہے تو میں اس کو اوائڈ کر لیتا، خیر بڑھ جاتی. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور برائی مجھے چھوتی بھی نہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آگے برائی ہے، کل جو میں کروں گا کام وہ برائی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہوں ہی نہیں مالک غیب کا، خود رسول کہہ رہا ہے. پھر دیکھیں دوسری جو ہے وہ آپ کے پاس سورہ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں. اللہ اکبر، پروفٹس کی زبان سے یہ ہو رہا ہے کہ میں تو غیب کا علم رکھتا ہی نہیں. یہاں تک بھی پیسز آف انفارمیشن کیا ایگزاسٹ ہوئی؟ نہیں، ابھی ہم نے دیکھا نہیں اس کا مطلب. بٹ وی کیم ٹو نو اباؤٹ the two things. نمبر ون، اللہ ہی غیب کا مالک ہے، اور پروفٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں. بٹ یو کیپ آن موونگ اینڈ دین یو ڈسکور ویری کوئکلی، یو ڈسکور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ ہی غیب کا مالک عالم ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. یہاں تک وہی پرانے والے میسج ہے جو آپ نے ایکسپلور کر چکے ہیں. بٹ واٹس دا نیکسٹ ون؟ الا من ارتضی من رسول، مگر وہ رسولوں میں سے جس کو چوز کر لے تو اس کے اوپر غیب کا علم ظاہر کرتا ہے. اوہ suddenly you were taken aback. آپ نے کہا اوہ hold on، اب یہ تو اللہ نے جو ہے وہ غیب کا اب میٹر جو ہے وہ اللہ کی ذات سے آگے بڑھ کے آ رہا ہے آگے. and it has gone. اللہ نے جن رسولوں کو چاہا ہے ان کو غیب کا جتنا چاہا ہے علم دیا ہے. اور پھر یہی نہیں ہے، and then there was another special case. اور دیکھیں وہ اسپیشل کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی غیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اللہ جو ہے وہ کسی کو غیب کے بارے میں مطلع نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ، مگر وہ رسولوں میں سے جس کو چوز کر لیتا ہے ان کو غیب کریں. That's another similar piece of information جو آپ نے سورہ جن میں دیکھی. اب آپ کے پاس سورہ عمران، آل عمران میں بھی وہی آئی. یہ دونوں آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں اللہ کے پاس غیب کا علم جو ہم نے پیچھے دیکھا. رسولوں نے کہا ہمارے پاس بذات کوئی غیب کا علم نہیں، بٹ اللہ نے کہا کہ غیب کا علم ہے میرے پاس، میں ظاہر نہیں کرتا. I don't just give it to anyone، اور نہ جو ہے وہ میں اس کے بارے میں کسی کو انفارم کرتا ہوں ایکسیپٹ جن کو میں پروفٹس میں سے چوز کر لیتا ہوں. تو یہ آرگومنٹ کہ رسول کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، یس بالذات نہیں ہوتا، بٹ اللہ جتنا دیتا ہے اتنا ضرور ہوتا ہے. یہاں سے وہ مسٹری بھی سالو ہوئی ہے کہ جو رسول نے پریڈکشن کی ہیں یہ وہی علم ہے جو اللہ نے رسول کو دیا ہے، اور رسول نے اس غیب کے علم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے پریڈکشنز کی. اماموں کو جتنا دیا اتنا انہوں نے ریسیو کر یا رسول اللہ نے جیسے امام علی علیہ السلام کو دیا، کیونکہ اور امام علیہ السلام نے جو ہے وہ فردر وہ ساری پریڈکشنز جو اوتھینٹک حدیث کی شکل میں we have those authentic hadith جس میں رسول اللہ نے پریڈکٹ کیا what would happen in the future, what would happen in the future. بے شمار پوری ایک لسٹ ہے اوتھینٹک حدیث. تو وہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے جس کو، تو آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہی غیب کا مالک ہے، مطلقاً اسی کے پاس، اور وہ کسی کو نہیں دیتا سوائے جس کو وہ چاہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ کیوں چاہتا ہے یہ کرائٹیریا صرف اس کو پتا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا کہ رسولوں کو وہ ضرور دیتا ہے. اینڈ دین دیکھیں اس کو ایک اور آپ کو ایک آیت ملتی ہے وما ہوا علی الغیب بضنین. پروفٹ محمد کے لیے ان کی شان میں ساری آئی ہوئی ہے کہ پروفٹ محمد کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لقد رآہ
بالافق المبین وما هو علی الغیب بدنین. یہ جو پروفٹ محمد ہیں یہ غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے. یہ کوئی اللہ جو ان کو انفارمیشن دیتا ہے یہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے, یہ فوراً جو ہے وہ بتاتے ہیں امت کو, جہاں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بتاتے ہیں. کبھی انہوں نے بخالت نہیں کی, بخیل نہیں ہوئے ہیں, یعنی انہوں نے ہولڈ اپ نہیں کیا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں, بس میں خود ہی کروں. نہیں, جہاں اللہ نے چاہا کہ یہ آگے لوگوں تک پہنچے وہاں رسول نے بڑی امانت داری کے ساتھ دی ہے. تو اس کا مطلب ہے پروفٹ بتاتے ہیں, تو یہاں پر اللہ نے تعریف کی ہے نا کہ وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے والے. تو قرآن کی دوسری آیت میں بھی غیب کو آپ نے ایکسپلور کرنے کی کوشش. سو یہ لیٹس جوائن دا ڈاٹس. جب آپ نے جوائن کیا تو ہمیں وہ ملی تھی نا کہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو مومنین ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. تو آپ نے پہلی انفارمیشن آپ کو ملی پائس پیپل بلیو ان غیب, پہلی آیت تھی. آگے سورہ دوسری آیت اسپیشل کیس دوسرا کیا تھا, اونلی اللہ ہیز دا نالج آف غیب. تیسرا آپ کو کیا ملا تھا کہ prophets claim that they per se don't have knowledge of غیب. پھر آپ کو کیا پیس آف انفارمیشن تھی, اللہ says it gives the knowledge of غیب to his prophets he chooses. اور فائنلی کیا آپ کو ملا تھا کہ جو پروفٹ جو ہے وہ predict کرتے ہیں on the basis of the غیب اور knowledge of the غیب which they attain from Allah subhanahu. اب کیا ہوا, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے we come to know that prophets کو جو اللہ نے غیب کا علم دیا, اگر آپ اپنی طرف سے دیکھیں گے ان کے پاس علم موجود ہے تو آپ ان کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کی طرف سے سوچیں گے تو وہ مطلع الغیب ہیں. they have been informed, they have been given this knowledge, they themselves per se don't have this knowledge. لیکن جب آپ اپنی طرف سے دیکھیں گے تو ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نالج موجود ہے, تو آپ ان کو تو اس پرسپیکٹو. سو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا وہ ہے. میں نے اب آ کے بتاتا ہوں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے جس کو کور نہیں کیا زیادہ, دیٹ از انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن یوزنگ سیکنڈری سورس. اس کو ہم کور نہیں ہم نے کیا اس میں. authentic and established tradition books that have chains of narrator, یہ ہم نے. لیکن اس میتھڈ سے آپ کو یہ انڈکشن اور ڈیڈکشن کوئی ایسا نیا میتھڈ نہیں ہے. یہ لرننگ کے دو بیسک ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ہوگی, چاہے وہ حدیث ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے وہ کوئی امام کے اقوال ہوں, آپ ڈیڈکشن اور انڈکشن ہی کو یوز کرتے ہیں, چاہے فارملی کریں چاہے نہ کریں. لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ مور افیکٹو, جو ٹیکنالوجی اس میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے. authentic and established جو تفاسیر ہیں we have not talked about them. authentic and established research papers جو آتے ہیں, جو کہیں زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریسرچ پیپر ہیں کیونکہ ریفرنسز وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اور بہت تو میں پریفر کرتا ہوں کہ جو خالی ایک سمپل کانٹینٹ بولنے والنے والا ہو, اس سے زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں کہ میں اسٹیبلشڈ ریسرچ پیپرز جو ہے وہ پڑھ لوں اس میں, کیونکہ اگر کوئی انفارمیشن دی ہوتی ہے تو وہ اس میں باقاعدہ ریفرنس بھی ہوتا ہے تو آسانی ہوتی ہے جا کے ری ویریفائی کرنے میں. کیونکہ اس وقت تلبیس بہت زیادہ ہے, یعنی ممبر سے بھی بہت تلبیس آ رہی ہے, ایسی انفارمیشن آ رہی ہے جو کہ کوئی ریفرنس نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے وہ چلتی آ رہی ہے بے شمار. مثال کے طور پہ بے شمار آپ کے پاس روایتیں ہیں جن کو شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی کیا تھا. مثلا ظافر جن کی آیت ہے, اور وہ روایت ہے آئی جا رہی ہے, راہب کی روایت ہے وہ آئی جا رہی ہے. وہ روایت کے جو پڑھی جاتی ہے برصغیر میں کہ حضرت زینب باہر آ گئی تھیں آخری وقت میں اور امام حسین ان کو اشارے سے منع کی, یہ سب برصغیر میں ہے. اور یہ ملا کاشفی نے سب سے پہلے لکھی تھی 10ویں ہجری میں جا کے, اور اس کا کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پاس. تو انفارچونیٹلی وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ رواج پا جاتی ہیں. ملا جو مرتضیٰ مطہری شہید جو تھے انہوں نے حماس حسینی میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ یہ دیکھو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور وہ پوری عوام میں پھیل جاتی ہے, اور وہ کبھی اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کی کوئی اوتھینٹک وہ ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. 10ویں ہجری میں جا کے ایک بندہ ظافر جن کو لے آتا ہے ایک اچانک ہی, اور ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی پچھلے مقاتل میں بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی کچھ نہیں انفارچونیٹلی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. اور بہت سارے کنٹمپرری ورک ہے جو قرآن پہ آیا ہے اس وقت, جس میں آپ میریکلز آف قرآن وغیرہ کو جا کے جیسے دیکھیں. فار ایگزامپل میریکلز آف قرآن کی سائٹ کو ضرور ایکسپلور کیجیے گا. انہوں نے سائنس کو اور بے شمار جو ڈسپلنز ہیں ان میں قرآن کی اوتھینٹسٹی کے, قرآن نے 1400 سال پہلے جو کہا تھا what the Quran said, I would strongly recommend بیٹا اقرا, and if there are any other اقرا or معصومہ, if you could please explore these miracles of Quran. And that's not just related to one discipline, it is pretty much about the history, geology, zoology, biology. And so for example in the you can see that it's pretty much like for example if you go to the physics, the concept of pairs in Quran
Now this is the Quran says, for example, यहाँ पे कुरान की आयत आपके सामने मौजूद है जिसमें अल्लाह ने कहा कि हमने हर चीज को पेयर्स में पैदा किया है. तो more recent research says that proton and antiproton, even आपका जो smallest particle है, smallest जर्रा है इस कायनात का, वो भी पेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है. सिर्फ मेल एंड फीमेल ही नहीं है जो एग्जिस्ट करते हैं. तो जब फोटोन आके इससे हिट करता है, और फोटोन के लिए भी जो है वो डुअलिटी ऑफ प्रिंसिपल वो भी बताती है कि ये दो पार्ट्स में, तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पेयर्स में ना हो. ये सारी आप जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसी तरह फॉर एग्जांपल अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे भी आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 19 इज अ मिरेकल. कुरान मजीद ने 19 को इस्तेमाल किया है. अनबिलीवेबल है. AI आने के बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि फॉर एग्जांपल आप देखें मिरेकल फैक्ट 1 जो है, द फर्स्ट वर्स known as Bismillah contains 19 letters. The Quran consists of 114, and which is 19 into it's a multiple of 19, factor of 19. फिर उसके बाद जो है वो the total number of verses in the Quran 6346, 19 into 334. So look at that. Look at the role 19 is playing here. I mean, unbelievable. और ये हमारे लिए possible हुआ है जब हम AI के function, mathematical function use करके जो है वो. तो अब you keep on, you find so many things here. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa. It's pretty much like what I wanted to share. And please let me know if you have any thoughts, any question. I might not be able to answer the questions. If that's the case, then I might get back and try to find out the relevant piece of information for you. और अगर मुझे कुछ अपने बेहद महदूद मुताले की बुनियाद पर कुछ पता होगा तो मैं शायद शेयर कर सकूं. इन्ना दिक्र तनफउल मोमिन याद दहानी के लिए. वमा अलैना इल्लल बलाग. जज़ाक. Thank you so much, Urfi bhai. So now we start the question and answer session. If anybody has any questions, please you may ask. Jawad Naqvi sahab, can you please ask the question? I see that you have raised hand. जवाद भाई, आपके कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुदा का शुक्र है. खुदा आपको सलामत रखे. खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे. मुझे आपके बहुत वो दिन याद आते हैं जब आप तस्मानिया तशरीफ लाए थे. एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम. सुभान अल्लाह. आप हमारी सलात जुमा का भी है, सलात मगरिब मुझे याद है, उसका हिस्सा बने थे. खुदा आपकी ज़ियारत नसीब करे हमें. अल्लाह ताला. बस वो होते होते रह गए. अल्लाह की कोई इसमें बेहतरी थी. इंशाल्लाह. It's a good thought. I mean, ये मैं स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगा. And what you can do some practices as well. For example, ये देखें, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे practice session में you can go for example, you can identify के sam'a wal absar. ये एक just a piece of thought है कि अल्लाह ने हमेशा समात को पहले क्यों रखा. hearing comes first before the seeing. तो ये कुरान मजीद में थ्रू आउट ये पैटर्न established है. तो ऐसा क्यों है? तो ये इसको सारा इसी तरह प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि क्यों हो जाए. लेकिन देयर आर 2 इंस्टेंसेस जहाँ पे अल्लाह ने बसारत को पहले रखा है और समाअत को बाद में रखा है. तो इस पे आप गौर कर सकते हैं. ये आपके लिए तो ये नहीं, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग. इसी तरह जो है वो द वर्ड अता, ये कुरान मजीद में आप पढ़ते ही रहते हैं. इसको प्रैक्टिस कीजिए. देखिए कि अता कुरान मजीद ने क्या कहाँ पे कहा है. इन्ना आतैना कल कौसर. तो ये इसमें अता जो है वो कुरान मजीद ने कहाँ का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ये मैंने दिया हुआ. इसको प्रैक्टिस करें, इसको देखिए, आपको पता चलेगा कि अजीब और गरीब इसमें मफाहिम खुलते हैं कि अल्लाह जहाँ लफ्ज अता इस्तेमाल करता है वहाँ पे वो क्या कंडीशंस हैं जब उसने अता का लफ्ज इस्तेमाल किया. और फिर देखेंगे कौसर उस पर फुलफिल कैसे होती है. तो ये आपके लिए बहुत सारे ये वो दिस इज द वर्स जो मैं पर्टिकुलरली कहूँ कि हमें कुरान पढ़ते हुए पता चलता है कि सारे जो प्रॉफिट्स हैं, बड़े प्रॉफिट्स हैं, उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं अपनी उम्मतों के बारे में और बताया है कि नहीं करते अल्लाह ने उनको. लेकिन रसूल अल्लाह ने जो है वो कोई कंप्लेन, बल्कि ताइफ में भी पत्थर पड़े उनको, लेकिन या अल्लाह हिदायत अता कर, ये इनको पता नहीं, इनको इल्म नहीं, इनको इसी पर है. लेकिन जब आखिरत जाती है ना, आखिरत में बात पहुंचती है तो सारे पैगंबर चुप हैं अपनी उम्मतों के बारे में, लेकिन रसूल अल्लाह ने कंप्लेन की है. और वो अजीब गरीब कंप्लेन है जो सूरह फुरकान में आई है. वो क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा. और जब रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने ये कुरान महजूर कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था.
تو میری درخواست یہ، پورے قرآن میں رسول اللہ کی ایک کمپلین آئی ہے، بلکہ ان کی پوری کمپلین ہی ایک ہے صرف، اور وہ اپنے اس امت کے حوالے سے جو دنیا میں ان کو آزار پہنچاتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی انہوں نے مجھے مارا، باقی یہ مجھے جھٹلا دیا، یہ نہیں، جا کے انہوں نے اپنی کمپلین جو ہے وہ قرآن پہ رکھی کہ یہ قوم جو میری تھی، اس نے، اور لفظ قوم استعمال کیا ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو پتہ قوم کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ مختلف آئیڈیالوجی والے لوگ، میری قوم کا مطلب اسلام پہ مختلف مسالک بن چکے ہوں گے، رسول اللہ کو پتہ تھا، ورنہ امت کا لفظ رکھ دیتے، لیکن قومی رکھا کہ میری قوم۔ تو یہ ڈفرنٹ آئیڈیالوجی والے لوگ جو ہیں، شیعوں میں ہیں، سنیوں میں ہیں، وہابیوں میں ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن رسول اللہ، کہ ان میں گروہ نکلیں گے کہ جو قرآن کو چھوڑ چکے ہوں گے، سسپینڈڈ ہوں۔ مجھے ڈر یہ ہے، یعنی میرا یہ اپنا ذاتی وہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک وقت کہیں ایسا نہ آئے کہ ایک کامن چیز جو سارے مسلمان فرقوں میں ان کی تباہی کا سبب آخرت میں بن جائے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے سب یہ تھے جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور جو کرتے تھے ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہم نے ہدایت عطا کی، اور اس کی ایویڈنس اللہ سامنے لا کے کھڑی کرتا رہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ جو بھی ہو سکے کر جائیں، یہ لاسٹ کوارٹرز ہیں ہمارے، تو اس میں جو نیک کام ہو جائے، اور یہ نہ دیکھیں کون آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی پروموشن کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے، دو ایریا بہت مسنگ ہیں، اور ہماری یوتھ جو ہے ان میں بڑی ایکٹیو ہے، کیونکہ اور ہونا چاہتی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ایسے نہیں۔ حضرائے کرم شامل ہوں، یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، یہ یعنی کلوز پلیٹ فارم نہیں ہے جیسے یوزلی امام بارگاہ ہوتے ہیں، بلکہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، آ جائیے اور خود کنٹریبیوٹ کیجیے اور آگے بڑھیں۔ جیسے یہ آرفن ویلفیئر ایسوسیشن، اس میں ممبر خود ہی نومینیٹ کرتے ہیں، مثلا تابش بھائی کو اپنے پتہ چلا کہ ان کے خالہ، اللہ نہ کرے خالہ زاد بہن کوئی اور، وہ اس کنڈیشن میں ہیں، ان کے ہسبینڈ چلے گئے، اب وہ بہت، اب یہ وہ خاتون ہیں جو کبھی زبان پہ اپنے سوال نہیں لائیں، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی تربیت ہی ایسی، لیکن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور یہ وہاں تک جو ہے سارے ہم سب لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا، انہوں نے کچھ اماؤنٹ لیے وہاں پہنچا دی۔ کسی اور ممبر نے جو یونیورسٹی آف اوٹاگو سے، جس کی بات عباس کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹی آف اوٹاگو کی خاتون تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس خاتون کو، اور یہ خاتون جو ہے اس کا کیس اور بھی بے شمار کیس ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ بس ہمیں اس اپنی زندگی کے حصے میں اس وقت ہر اچھے کام کی طرف سبقت لے جانی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کون ساتھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، کتنے لوگ اس کو جوائن کریں گے، نہیں کریں گے، اس کا کیا ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی اسٹرکچرز اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں آرگنائزیشن کی پڑھ، لیکن اپنی ایفرٹ کو فوراً چینلائز کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا اللہ تعالیٰ۔ Thank you so much, Urfi bhai, and this brings up to the end of the session. Thank you all for joining us. Please do provide us feedback on the email that I sent you. If you want the recording of the session, feedback form, and the presentation, please just drop me an email on the email, and I'll get back to you. Thank you so much, and take care. یہ فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے، اس سے یہ بھی ایک ہمارا مسنگ ایلیمنٹ ہے مجالس سمیت، ہر دنیا میں ہر چیز پہ فیڈ بیک ہے سوائے مجالس پہ، اسی وجہ سے امپروومنٹ نہیں آ رہی، اسی وجہ سے غلط کنٹینٹ جو ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ تو جزاک اللہ اور بس